اب سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم کیسے جان چھڑائیں؟ آئی ایم ایف سے جان چھڑوانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ معاشی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پروسیس بہت بڑا تلخ ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہے وہ کافی پر امید اور مثبت ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اگر ہم بنگلہ دیش، ویتنام اور بھارت کی مثالیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان ممالک نے 5 سے لے کے 10 سال کے درمیان جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی کو اچھی کر کے، معاشی اصلاحات کو نافذ کر کے اور اداروں میں جو کرپشن کو کم کر کے انہوں نے کچھ اچھے ماڈل اپنا کے آئی ایم ایف سے مستقل طور پر اپنی جان چھڑائی ہے۔ تو کیا پاکستان میں کیسا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں ایسا ہم نہیں کر سکتے؟ وہ کیا جو نا مشکلات ہے کہ ہم اس کا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دوسرے ممالک میں اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں کر سکتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ گیا، اس نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوائی، ویتنام بھی وہ ایسا کر چکا ہے، بھارت بھی ایسا کر چکا ہے، تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ چنانچہ ہم نے اس کے لیے کچھ وجوہات تلاش کرنی پڑے گی، کیا وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں نا وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور وہ جو تجاویز ہم پیش کریں گے کہ جس پہ عمل کر کے پاکستان جو مستقل طور پر آئی ایم ایف سے جان چھڑوا سکتا ہے، تو اس تجاویز کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ مجموعی طور پر اگر پاکستان جو ہے نا اپنی جو اداروں میں اس میں گڈ گورننس قائم کرے، اور جو اداروں میں جو کرپشن ہے، خصوصاً جو سرکاری محکموں میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس میں جو ہے نا خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، کیونکہ جب چوری ہو جاتی ہے ان سرکاری اداروں میں، کرپشن ہو جاتی ہے، تو وہ پیسہ جو ہے نا وہ خزانے کو نہیں ملتا، نہ حکومت کو پہنچ جاتا ہے، نہ وہ خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جو ہے نا عوام تک جاتا ہے، بلکہ وہ پیسہ جو ہے نا افسران جو ہے نا اپنی جیبوں میں وہ اس کی جو بھی جاتا ہے اور اس کو نا آپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے تحاشا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم گڈ گورننس کے ذریعے جو کرپشن کا خاتمہ کریں، اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کر دے، تو قوانین کو سخت کر دے، تو ہم جو ہے نا بہت جلد جو ہے نا کرپشن کا خاتمہ کر کے جو پیسہ ضائع ہو جاتا ہے کرپشن کی مد میں، وہ پیسہ ڈائریکٹ جو ہے نا پاکستان کے خزانے میں آئے گا، تو پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ آدھا سے آدھا بڑھ جائے گا، اور اس طرح ہماری جو معیشت ہے اس کی حالت بھی صحیح ہو جائے گی، اور اس طرح جو ہے نا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بجائے جو اپنی وہ جو وسائل ہمارے خزانے میں جو موجود ہوتی ہے ہم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایسے ادارے ہیں جو کہ سرکاری اداروں پہ ادارے اس میں شامل ہیں جو کہ ملکی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے، تقریباً کئی اشروں سے ہم اس کو مثال دیکھ سکتے ہیں، جو پاکستان اسٹیل ملز ہو گیا، جس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کی لاگت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا خسارہ بہت زیادہ ہے۔ ایک وقت تک کہ جب رشیا نے اس کو اسٹیبلش کیا کراچی میں 60 کے دوران، ایوب خان کے دور میں، تو ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، تب سے لے کے 1980 کی دہائی تک یہ بہت زیادہ کامیاب، اور اس کی جو پروڈکشن تھی، جو اس کے مطلب منافع تھا بہت زیادہ سرپلس تھا، پاکستان بھی خوش تھا، اور جو ہے نا اس کی جو معاشی اثرات تھے پاکستان میں بہت زیادہ اچھے تھے۔ لیکن جب سے پھر اس میں کچھ مزید کچھ جمہوری حکومتیں آئی ضیاء کے بعد، تب سے نا یہ تقریباً 30-35 سالوں کے دوران جو ہے نا یہ سسٹم کرپشن کی نظر ہونے لگا، اور یہ جو ہے نا یہ ادارہ یہ سرپلس کی بجائے پاکستان کو خسارہ دینے لگا۔ اس طرح ریلوے بھی ایسا ہے جو کہ پاکستان کے خزانے پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جو کہ سیاسی قائدین ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ وہ آتے ہیں، جو منسٹری وہ سنبھالتے اس میں وہ کرپشن کرتے ہیں، جو بوگیا وہ لیتے ہیں، جو کہ سامان مشینری کی مد میں، وہ انوینٹری کی مد میں، دوسری جو چیزیں وغیرہ اسٹوریج کے مد میں، جو ریپیئرمنٹ کی مد میں، یہ سب جو ہے نا یہ چیزیں مشینری وغیرہ انسٹالیشن وغیرہ، یہ سب جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر میں پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو جو ٹینڈر پھر وہ جو کرتے وہ بھی اس قسم کے نا اس میں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو اگر ہم جو ہے نا یہ سب جو ادارے ہیں جس طرح پی آئی کو ہم نے پرائیویٹائز کیا، کیا ہم اسٹیل ملز کو پرائیویٹائز کریں، یا جو ہے پاکستان ریلوے کو جو پرائیویٹائز کرے، اگر وہ مطلب منافع نہیں دے رہا تو خزانہ پہ تو بوجھ تو بن رہا ہے، لہٰذا اگر ہم اس کو پرائیویٹائز کریں تو ایک اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس بوجھ کو جو کہ خسارہ ہے اس کو ہم سرپلس میں تبدیل کر سکتے ہیں، منافع میں تبدیل کر کے جو خزانے کو بھر سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے خزانے پہ بوجھ کم آئے گا، اور جو پاکستان کا جو ہے جو معاشی پروگرام ہے وہ صحیح طریقے سے آگے جائے گا، اور اس طرح جو ہے نا یہ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ تیسرا جو آئی بی آر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آئی بی آر میں آج کل نا 2 قسم کے جو سروسز اس میں کام ہو رہا ہے، ایک تو پاکستان کسٹم، ٹھیک ہے، جس کا تعلق جو ہے نا پاکستان کی جتنی بھی گڈس وغیرہ جو ٹریڈس وغیرہ باہر یا اندر سے آتی ہے، اس پہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی جو ٹیکسز وغیرہ وہ لگاتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس سب اس میں آتا ہے وغیرہ۔
جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہو تو صرف وہ سیل ٹیکس وغیرہ ہو گیا, یا جو گروسری شاپ پہ ہو گیا, جو دوسرے جو ریٹیلز وغیرہ, وہ تو انکم ٹیکس انلینڈ ریونیو سروس کی زمرے میں آتی ہے. لہٰذا اگر ہم ان دونوں ڈپارٹمنٹ کی وہی اصلاحات کریں, اس میں گڈ گورننس قائم کرے کہ جو افسران ہے اس کی ٹریننگ کرے, اس کے سخت سے سخت سزا مطلب مقرر کر دے, قوانین سخت کر دے کہ جو بھی اس قسم کی چیزوں میں ملوث پا گیا کہ جو جس نے خزانے کو نقصان پہنچا دیا تو اس کو نوکری سے برخاست دی جائے گا, اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا. تو 10-20 سال کے لیے اس کی پیسہ جو مراعات ہے وہ بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ روک کے اس کی پینشن وغیرہ سب کچھ مطلب مراعات چھین لے حکومت, تو پھر جو ہے نا یہ تب جا کے نا یہ محکمہ صحیح ہو جو ہے نا وہ راستے پہ چل سکتا ہے. نہیں تو پھر یہ جو کرپشن ہو رہی ہے دونوں ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ جو ٹیکسوں کا جو سسٹم ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. اس میں نا ٹیکسوں کے نظام میں بھی کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے دیکھو کہ ابن خلدون جو کہ جو ایک بہت بڑا مشہور مسلم مفکر تھا, اس نے اپنا ایک بیان دیا تھا, ایک اسٹیٹمنٹ کہ جب یہ جو ریاستیں شروع میں جب یہ قائم ہو جاتی ہے تو ایٹ دا ٹائم آف دی کریشن آف دا اسٹیٹ, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس کی جو ہوتی ہے شرح بہت کم ہوتی ہے, لیکن ٹیکسوں کی جو ہوتی ہے کلیکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور خزانہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب ریاست کی زوال آتی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹیکسوں کی جو ہوتی ہے شرح بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ٹیکس بہت کم ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر ہم ان سے سبق حاصل کریں کہ جو ٹیکس کی شرح اس کو کم کرے, لیکن وہ جو ہے نا پھر لوگ زیادہ کی تعداد میں زیادہ وہ ٹیکس دیکھ سکتے ہیں. اگر زیادہ کریں گے اس کی شرح تو اس طرح جو پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن پھر جو ہے نا لوگ ٹیکسوں سے گھبرائیں گے, چوری کریں گے, کچھ اور طریقے سے انلیگل طریقے سے جائیں گے, تو پھر وہ ٹیکس کو نہیں دیں گے. تو لہٰذا اگر حکومت بھی جو ابن خلدون کی جو یہ ایک مقولہ ہے کہ بھائی جب ریاست کے آغاز میں جب وہ قائم ہو جاتی ہے ایک منظم ریاست, تو شروع میں سٹارٹ میں وہ ٹیکس کی شرح کم ہوتی ہے اور لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, خزانہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب وہ ریاست کی زوال آتی ہے, آخری اسٹیج پہ ہوتی ہے, تو پھر وہ جو ہے لوگوں پر ٹیکس کی شرح زیادہ ہوتا ہے اور لوگ کم ٹیکس دیتے ہیں. چنانچہ تو بہار میں اس قسم کی نا اصلاحات کی ضرورت ہے. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کو بھی ٹیکس کے زمرے میں لے کے آئے. اگر 1 لاکھ سے اوپر کسی کا ہے یا تو اس پر بھی کچھ ٹیکس وغیرہ نافذ کی جائے. اس طرح اگر میں آپ کو ایک مثال دوں گا, ایک چھوٹی سی مثال, کہ اگر آپ پی ٹی سی ایل کا ایک وہ کنیکشن لگوائے وائی فائی کے لیے 10 MBP کا یا 8 MBP کا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی تقریباً آپ کو 194 300 کے لگ بھگ انڈین ٹیکس کے ذریعے آپ اس کو ٹیکس دینا پڑے گا پی ٹی سی ایل کو. نہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ آپ کو اس میں آتی ہے ٹیکس کے قوانین کے خلاف میں آپ اس کے زمرے میں آپ آ سکتے ہو. چنانچہ اگر ہم یہ 3000 کی جو وائی فائی جو کنیکشن وغیرہ پی ٹی سی ایل لگاتا ہے, اگر ہم وہ یہ جو ٹیکس ہے اس کو ختم کریں, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ جو ہے جو پی ٹی سی ایل کو اس کو آمدنی ہو سکتی ہے, وہ جو پیسہ جو ہے نا وہ منافع جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی جو خزانے میں وہ آ سکتا ہے. اس طرح جو ہے نا ہم نے کیا کیا کہ زیادہ مطلب ہر چیز پہ ہم نے ٹیکس لگا کے رکھے, چھوٹی چیز پہ ہم نے ٹیکس لگا کے رکھے, جو کہ عوام کی دسترس سے بہت باہر ہے. چنانچہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چیزوں پر جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کر دے, اس کو ختم کر دے. صرف جو بڑے جو چیز ہے اس پہ ٹیکس جو ہے نا وہ لگا لے, جو بڑے جو مطلب مگرمچھ اس پہ لگا لے. پشاور میں دیکھیے کہ جو صوبائی حکومت کی بھی کہ انہوں نے جو ریڈیبان ہوتے ہیں بیچارے, وہ جو سڑکوں پہ ریڈی وغیرہ لگاتے ہیں, جو کہ سبزیاں وغیرہ جو سبزی فروش ہوتے ہیں, اس پر بھی بولا ہے کہ بھئی وہ اس کو ٹیکس کے زمرے میں لے کے لائیں گے, اس کی پورا وہ ڈاکومنٹیشن کریں گے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اربوں جو ہے نا وہ پیسہ کماتے ہیں مہینے میں یا سال میں, سالانہ اس نے مثال دی ہے. چنانچہ اگر وہ ٹھیک ہے کہ ایک لحاظ سے کہ وہ ٹیکس دے, لیکن اگر ہم اس کی شرح تھوڑا کم کر دے تو پھر وہ ذرا وہ ٹیکس آ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ شرح کو کم کر دے, یا وہ جو بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ذرا ٹیکس لگا, کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں جو پروٹیشن ہے اس کی کمائی تو بہت ہے, لیکن وہ 1 روپیہ کا وہ ٹیکس نہیں بھرتے. چنانچہ جو بڑے لوگ ہیں, جو پارلیمنٹرین ہے, جو بڑے جو جرنلز ہے, جو بیوروکریٹس ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جو گریڈ 17 سے لے کے 22 تک ہے, یہ سب جو ہے نا اگر ہم اس کی کرے تو پھر وہ جو ہے اصلاحات میں اس میں کرے تو وہ اس پہ زیادہ مطلب ٹیکس اس سے کلیکٹ کرے, تو اس پہ زیادہ مطلب جو ہے وہ اس کو وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو گریڈ 17 سے لے گریڈ 22 تک جتنے بھی افسران ہیں اس کی جتنی بھی اثاثات ہیں اس کی بھی وہ تفصیل اگر ہم آن لائن ڈال لیں, اس طرح پاکستان کو IMF نے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ یہ شرائط ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا, تو تب جا کے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ صحیح طریقے سے ہوگی. اس طرح کوئی بھی افسران جو ہے نا وہ کرپشن
کا مدد وہ نہیں لے سکے گا، نہ وہ کرپشن میں وہ انوالو ہو سکے گا، کیونکہ آلریڈی اس کی جو اثاثے وہ ڈکلیئر ہوں گے، آن لائن ہوں گے کہ بھائی اس کے پاس کتنی دولت ہے بھرتی ہونے سے پہلے، جاب ہونے سے پہلے، اور اب جب اس کی جاب آ گئی گورنمنٹ سروینٹ میں گریڈ 17 میں، اب اس کے احساسات کیا ہے، پھر وہ رفتہ 22 تک جو پہنچ گیا اس کی احساسات کتنے ہیں، تو اس کی جان پڑتال ہوگی. جو انٹیلیجنس قسم کی نا وہ نہیں کرے گا کرپشن میں مان لو. تو یہ چیزیں دوسرا جو ہے جو پاکستان میں جو انڈسٹریل زونز ہے، اگر ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اس کو ترقی بڑھائے، اور جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو جو پروسیس کو بڑھائے، جو پیداوار ہے، جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائے، جو اس کی جو لاگت ہے کم کر دے، جو بجلی وغیرہ اس میں کچھ تھوڑا سا سبسڈیز دے دے، ٹھیک ہے، کچھ مراحت دے دے، اور جو لاگت تھوڑا کم کر دے، جو لیبر کی وغیرہ جو ہے اس میں کچھ اصلاح، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اس ملک کے لیے. تو یہ چند چیزیں اس پر عمل کر کے پاکستان کی جو ہے نا وہ IMF سے وہ اپنی جان چھڑوا سکتا ہے. اس طرح اگر پاکستان جو ہے نا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے نا وہ اس کی جو پالیسی ہے اس کو اپنائے، خصوصاً جو IT کے شعبے میں بہت زیادہ مطلب وہ اس کے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو IT AI کی جو شعبے ہے، جو سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے اس کی اگر ہم ایکسپورٹ کو زیادہ مطلب وہ بڑھائے، اس کی تعداد کو بڑھائے، اس کی جو پروڈکشن کو بڑھائے، اس کی جو انڈسٹریلائزیشن جو ہے، جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں گے. ہر شہر میں جو بڑے شہر ہیں، جس طرح پشاور میں ہو گیا، جو چاروں فیصل آباد میں ہو گیا، پنجاب میں بہت بڑے شہر ہیں، اس طرح KBK میں بھی بہت بڑے شہر ہیں، اس طرح کراچی میں وہ تو بھی ایک انڈسٹریل سٹی ہے. تو اس قسم کے اگر ہم یہ زون قائم کریں گے جو کہ صرف IT اور AI کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہے سافٹ ویئر ہے، جو کہ ایپ ہے، جو جتنی بھی جو جس میں ٹولز ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور وہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں تو ہم زیادہ سے زیادہ مطلب وہ جو ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. اور اس طرح جب ایکسپورٹ بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس وہ ڈالر کم آئیں گے، کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈالر کی بہت کمی ہے. جب ہمارے پاس ڈالر کی جو ہے نا وہ زیادہ تعداد آئے گی تو ہماری جو ریزروز ہے، فارن ایکسچینج جو ڈالر کی مد میں ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اس طرح جو ہے نا ہم IMF سے جان وہ چھڑوا سکتا ہے ایک لحاظ سے. تو یہ صرف جو ہے نا یہ صرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے ہم صرف اصلاحات ٹیکس میں نافذ کرے یا جو ہے نا وہ نشکاری کرے، بلکہ یہ جو ہے ہر میدان میں ہم نے ایسا کرنا پڑے گا. چنانچہ جو ہم نے جو ہے نا جو انڈسٹریلائزیشن جو سیکٹر ہے اس میں جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ جو اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو یہ بڑھ جائے. اس کو جو سبسڈی دے دیں گے بجلی میں، پاور میں، گیس میں، انرجی میں، اور اس تاکہ جو لاگت جو ہے نا وہ کم سے کم ہو، اور اس کی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھ جائے، وہ عالمی مارکیٹ میں وہ مقابلہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکے. تو اوورآل جو ہے یہ پاکستان کی جو معیشت میں اس میں ایک مؤثر اضافہ کر سکتا ہے، اور بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے. جو ڈالر ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے، جو پاکستان کی جو ریزرو سچویشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور بہت سا جو ہے منافع پاکستان میں آ سکتا ہے. جو عالمی مارکیٹ میں جو ہماری ٹریڈ ہے، جو مشرقی وسطیٰ ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، اور کچھ فار ایسٹ ایشیا ہو گیا، اور یہ جو سینٹرل ایشیا تک جو ہماری جو ہو گیا، یورپ میں، ایسٹ یورپ میں، ویسٹ یورپ میں، امریکہ میں، وہاں تک ہم اپنی جو ہے نا مارکیٹ اور ٹریڈ کو مطلب بڑھائے. جو ٹریڈ کی جو ہے وہ سیکرٹریز ہے کام کر رہی ہے وہاں پہ پاکستان کے مشنز میں، پاکستان کے ایمبیسی میں، اگر وہ بھی اس قسم کے جو ہے ایگزیبیشن کا انعقاد کرے، جو پاکستان کے جو پروڈکٹس ہے اس کو مطلب بڑھائے، اس کو دکھائے، اس کی ایگزیبیشن کرے. خصوصاً جو پاکستان کی جو ڈیفینس کی پروڈکشن ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے نا ایک مومنٹم گین کر لی ہے. پاکستان کے جو ڈرونز ہے، پاکستان کے جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، پاکستان کے جو میسائل سسٹمز ہے، پاکستان کی جو جیٹ F-17 ہے، ٹھیک ہے، تھنڈر ہو گیا، جو J-10 وغیرہ. تو یہ سب جو ہے نا اس کی جو انڈسٹریلائزیشن جو کیپیسٹی ہے وہ اس طرح آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کنٹری ہے جو پاکستان کے ساتھ اس طرح قسم کے معاہدے، ڈیفینس معاہدے کر رہی ہے، اور وہ بڑی تعداد میں وہ لے رہی ہے، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، اور تو دوسرے جو مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز ہے، یا جو سینٹرل ایشیا کی کچھ آذربائیجان وغیرہ ہو گیا، وہ وہاں سے نا اس قسم کے جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں. اور اس طرح جو ہماری جو دفاعی ہے جو زون ہے، جو انڈسٹریز ہے، ان سے بے تحاشا پیسہ باہر سے آئے گا. اس طرح ہماری جو ایکسپورٹ گروتھ ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آخر میں جو ہے نا ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ ایگریکلچر جو آپ کو معلوم ہے وہ ہماری اکانومی کا بیک بون تھا ایک وقت میں. تقریباً 53% جو تھا، 53% یہ پہلے پاکستان کی کل GDP کا بہت بڑا حصہ ہے نا وہ زراعت پہ جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب زراعت سے وہ آتا تھا. پاکستان کی کل آمدنی میں سے 53% ہے نا وہ زراعت کی آمدنی تھی.
لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ جو ہے نا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ جو سیکٹر ہے یہ اس میں توجہ اس کو توجہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے نا یہ زوال کا شکار ہونے لگی، اور اس کی جو مطلب پروڈکشن ہے، جو کیپیسٹی ہے وہ کم سے کم ہونے لگی۔ اگر ہم اس کی جو ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے، جو انڈسٹریز ہے جو ایگریکلچر کی، اگر ہم اس کو جو ہے نا اس کو اصلاحات لے کے آئے، مطلب کارپوریٹ فارمنگ لے کے آئے، جو سویابین ہے، کپاس وغیرہ، اس کو ہم جو ہے نا اس کی جو کیپیسٹی ہے بڑی تعداد میں ہم بڑھائے، اور تاکہ بہت سی چیزیں جو ہے تقریباً ہم اربوں ڈالر میں، وہ بلین ڈالر میں وہ باہر سے منگواتے ہیں، جو کہ خوردنی تیلوں اس میں ہو گیا، کچھ سبزی وغیرہ ہو گیا، کچھ مطلب جو خوردنی خوراک جو ہے، خوراک کی جو اشیاء ہیں وہ ہم درآمد کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مطلب اتنے بلین ڈالر کی نا وہ زر مبادلہ خرچ نہ کریں، تو وہ اگر ہم اس کو اپنی ملکی لیول پہ، اپنی ملک کے لیول پہ اس کو بنائیں زراعت کی شکل میں، جس طرح کھاد ہو گیا، فرٹیلائزر ہو گیا، اور جو دوسری جو فصلیں ہیں اگر ہم اس کو اپنی اندر تیار کرائے، جو کہ خوردنی آئل ہے، تیل آئل وغیرہ جو ہے نا ہم اس کو کریں، تو پاکستان جو ہے نا امید ہے انشاءاللہ وہ آگے جا سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان جو ہے نا آپ کو تو معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ہے نا مڈل ایسٹ کے بعد جو ہے نا ایک ایسا ملک ہے جس میں آئل اور گیس کے جو ہے نا بہت سے ذخیرے وہ دریافت ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ابھی تک یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے کوہاٹ میں بہت زیادہ مطلب اس کی جو ہے وہ ایسی لوکیشن ہے کہ جس میں بہت زیادہ مطلب آئل یا گیس کے جو ہے نا ذخیرے دریافت ہوئے۔ اس طرح جو وزیرستان کا جو علاقہ ہے KPK میں، وہ اس میں بھی گیس کے بہت ذخیرے دریافت ہو چکے۔ پاکستان میں جو مینرل جو نیچرل ریسورسز ہے وہ بہت زیادہ، اگر ہم اس کو مطلب کچھ ایکسپورٹ کریں تو ان سے بھی ہم زیادہ مطلب منافع کما سکتا ہے، اور یہ پوری جو ہے یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں کوبالٹ، یورینیم اور دوسرے جو ہے بڑے بڑے جو ہے نا ایک منرلز ہے جو کہ قیمتی دھات ہے، اگر ہم اس کو جو ہے نا کاپر، لوہا سب میں موجود ہے، اگر ہم اس کو ایک اچھے منظم طریقے سے اس کو ایکسپلور کرے، جس طرح جو بلوچستان میں جو سینڈک کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ گوادر کا پورٹ بھی ہے وہاں پہ، اگر ہم اس کو اچھے منظم طریقے سے آپریشنلائز کریں، اور جو وہاں پہ جو سیکیورٹی جو لائن آرڈر کی صورت ہے اس کو بہتر بنا سکیں، خصوصاً جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے، کیونکہ اگر ہم اس پہ تقریباً 40% توجہ دے دیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو بہت زیادہ یہ پیسہ ہم وہاں سے کما سکتا ہے، خصوصاً یہ جو KPK میں یہاں بھی جو نا آئل گیس کے جو نا وہ جو ذخیرے پٹ رہے ہیں، ابل رہے ہیں، اور جو کنویں ہیں وہ ابل رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے نا زیادہ مطلب وہ کر سکتے، منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے جو پاور اینڈ جو سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، مطلب بجلی کے سیکٹر ہے، اگر ہم اس میں مطلب ایک سولر جو ہے نا وہ پینل پہ جو ٹیکس لگا رہی ہے حکومت، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کم کر دیں، جو پاکستان کی جو عوام ہے اگر وہ سولر پینل پہ زیادہ مطلب منتقل ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے، اور حکومت خود بھی مطلب سولر پہ اس قسم کی وہ ایک انڈسٹریل زون کی طرح اس کو اپنائے، اس اپروچ کو، تو وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں بجلی کو جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ ایک بغیر کم لاگت کے یعنی بغیر کسی بڑی لاگت کے، یعنی بہت کم لاگت کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ اس کو بجلی پیدا کر سکتی ہے، جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھا سکتی ہے۔ اور جو پاکستان میں جو ہائیڈرو پاور کی وجہ سے، یا جو ABP جو پرائیویٹ کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے بجلی، ان سے ہم وہ جان چھڑوا سکتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کو نا متبادل جو ذرائع ہے جو اور جو الٹرنیٹیو ریسورسز ہے جو پاور پروڈکشن کے، اس کو ہم اس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ گردشی جو قرضہ ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ گردشی قرضہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قرضہ ہوتا ہے جب پرائیویٹ کمپنیاں بجلی بناتی ہے، پاور بناتی ہے، ان کے پاس حکومت کے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود اتنی بنائے، تو وہ پاکستان پھر ان سے بجلی وہ خریدتی ہے، وہ عوام کو وہ کرتی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، جو ڈسٹریبیوٹ کمپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ان سے مطلب جو پیسہ آتا ہے وہ حکومت کو جاتا ہے، پھر وہ جو پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے وہ کچھ منافع اپنے پاس رکھتی ہے، جو کچھ انہوں نے بجلی خرید ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی سے اس کو دیتی ہے۔ اگر ان کے درمیان مطلب گیپ زیادہ ہو تو پھر وہ حکومت کے لیے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، جس کو ہم ڈیٹ سرکل کہتے ہیں، یا سرکولر ڈیٹ بول سکتے ہیں، یا گردشی گرداب یا گردشی قرضہ بول سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت مہنگی بجلی خریدتی ہے، یا ABP جو کمپنی ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنی ہے، خصوصاً جب یہ معاہدہ 1990 کے درمیان ہوا تھا بینظیر حکومت میں، تو بہت زیادہ مہنگے جو ہے نا ایک پروجیکٹ تھا، اور جس کی ادائیگی بھی وہ ڈالر میں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا فی یونٹ ہم زیادہ مطلب وہ دے رہے ہو، اگر ہم وہ جو ہے نا جب یہ خرید کے
عوام میں تقسیم کرتے ہیں. عوام جب کو معلوم ہے کہ وہ تو مطلب بل بھی نہیں دیتا, اس میں جو مطلب زیادہ جو ہے نا وہ چوری کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو منافع ہے وہ حکومت کو نہیں ملتا. چنانچہ حکومت جو ہے نا وہ منافع کی بجائے خسارہ ہوتا ہے, جس کی پائے جو ہے نا پاکستان کا جو ہے تقریباً بہت میرے خیال میں 50 ارب روپے کی تقریباً یہ گردش قرضہ ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے پاکستان کے اوپر ہے, جو کہ بہت بڑا ایک خزانے پہ بہت بڑا بوجھ, جس کو نپٹنا بہت ضروری ہے. چنانچہ یہ جو وجوہات اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو پاکستان جو ہے IMF کی جو ہے نا یہ ان سے جان چھڑوا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو IMF سے نکلنے کا طریقہ جو پاکستان کے لیے وہ ایک مرحلہ وار ہوگا, یہ 3 مرحلوں پہ مشتمل ہوگا. پہلا مرحلہ جو ہے نا یہ 1 سے 3 سال کے درمیان جو ہے نا اس میں ہم کیا کر سکتے, جو کہ ادائیگی کا جو توازن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا. جو فارن ایکسچینج کا جو ہے ریزرو ہے, اور جو ڈالر کی وغیرہ ہو گیا, جو دوسری جو ملک کی بڑی بڑی کرنسیاں ہیں, طاقتور ملک کے اس کی جو کرنسی ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں اس کی جو ریزرو ہے اس کی تعداد بڑھ جائے گی, اس کی مقدار بڑھ جائے گی. تو یہ جو ہے نا یہ پھر دوسرے مرحلے میں 3 سے لے کے 5 سال کی مدت میں یہ جو ہے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں جو ہے نا تقریباً 50 ارب ڈالر تک ہم جو ہے نا وہ زر مبادلہ ہم اس کو ریزرو کے طور پر وہ کما سکتے ہیں یا اس کو مطلب رکھ سکتے ہیں اپنے خزانے میں, اور یہ 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے آسانی کے ساتھ اگر ہم ان تجاویز پہ عمل کریں. تیسرے مرحلے میں تقریباً یہ 3 سال یہ 5 سال سے لے کے 10 سال تک نہ اگر ہم انہی اصولوں پہ عمل کریں گے تو پاکستان جو ہے نا وہ IMF سے قرض لینے والا ملک نہیں بلکہ وہ دوسرے ممالک کو قرض دینے والا ملک بن سکتا ہے, اگر ہم ان 3 مرحلہ وار اسٹریٹجیز پر عمل کریں. اور جو کہ یہ جو سخت شرائط ہے جو کہ کوئی تجاویز اگر ان پہ سختی سے عمل کرے تو ہم جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ IMF سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. IMF سے نکلنے کے لیے ایک آخری جو ہے وہ یہ ہے, حل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ان سے ایڈ لینے کے بجائے جو ممالک ہم کو ایڈ دیتی ہے ہم اس کو بلکہ بھائی صاحب ہم ایڈ نہیں, ہمیں ٹریڈ چاہیے. اور یہ جو ہے نا یہ بات جنرل مشرف کے دور میں شکر عزیز صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھائی جب وہ مختلف ملکوں کے دورے کر رہے تھے, ہر مطلب جو ایسٹ ایشیا جو ویسٹ ایشیا سینٹرل ایشیا یورپ کے ساتھ وہ پری ایگریمنٹس کر رہے تھے, تو جو مطلب دوسرے جو خصوصی ہوتا ہے ایکسٹینڈس ہوتا ہے WTO کے تحت پاکستان اور یہ جو یورپین یونین کے درمیان جو تھی خصوصی ایکسٹینڈس تھا, تو اگر ہم بھی نا اس کو زیادہ مطلب مضبوط کریں تعلقات کو تو تاکہ ہم جو ہے ان کے ساتھ نا ان کی مارکیٹ تک پہنچ سکے اور وہاں پہ نا اپنی جو نئی مارکیٹ بھی تلاش کرے اور ہم اس میں اپنی ٹریڈ ہمارے ساتھ جتنی بھی جو کیپیسٹی ہے جو پروڈکشن کی اس کو ایز اے ٹریڈ کے طور پر وہاں تک پہنچا دے ٹریڈ کی صورت میں. تو ہم ان معاہدوں کے ذریعے جو کہ ہم نے بین الاقوامی اداروں سے بین الاقوامی ممالک سے کی ہے تاہم ان سے بہت زیادہ جو ہے نا پیسہ زر مبادلہ یا جو ضرب کما سکتے ہیں. اس طرح جو ہے نا ہماری جو ادائیگی کی توازن ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے جو کہ 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے, بشرطیکہ کہ اگر ہم جو ہے نا یہ جو سیاسی جو ہوتی ہے جو کشمکش سے اپنی جو ہے نا وہ جان چھڑا لے اور یہ جو مطلب سیاسی کشیدگی اس کو کم کرے اور یہ جو کتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو کم کر دے, پاکستان کو ایک مستحکم سیاسی طور پر سیاسی لحاظ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک مضبوط ملک بنے گا. خصوصاً کبھی بھی ہم اگر اس میں زیادہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کچھ ایشو ہے وہاں توجہ دے, اور یہ جو بلوچستان میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا اگلے 5 سے لے کے 10 سالوں میں ایک مضبوط اور ایک مؤثر ملک بن سکتا ہے. یہ اتنا وہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے نہیں اتنا مشکل ہے, لیکن اس کے لیے ایک نا ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے, خصوصاً جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کہ جو پالیسیوں کا جو ہے وہ تسلسل نہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہنی چاہیے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر اس کی حکومت جب الٹ گئی تو یہ کیا تھا جنرل مشرف نے اس کو جو ہے نا وہ ایگریمنٹس کو اس کو بالکل ختم کر دیا, اس کے بجائے اپنے ایگریمنٹ کر لیا. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. چاہے جو بھی ایگریمنٹس پچھلی حکومت نے کیا, چاہے وہ آپ نئی حکومت آتی ہے وہ سمجھتی کہ یار یہ تو ایک اچھا ہوگا تو میرا پولیٹیکل اسکورنگ کم ہو جائے گی ہماری پارٹیز کی, ہماری حکومت پہ خطرہ ہو جائے گا, لہٰذا اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری حکومت کا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمیں جو ہے ایک اکنامک چارٹر جو ہے نا ایک چارٹر آب اکانومی کے لیے مطلب سوچنا چاہیے, اس پہ دستخط کرنا چاہیے کہ جو بھی کنٹری اس ملک میں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز وہ برسر اقتدار میں آئے
اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کیا کرے وہ کیا نہ کرے، لیکن کرے کیا نہ کرے، لیکن صرف اس جو ہے نا یہ جو پالیسی کی جو ہے وہ جو کنٹینیوٹی ہے، جو تسلسل ہے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس میں کچھ وہ نہیں کرے، کمی بیشی نہیں کرے، اور اس کو جو کہ رہنے دے، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ ان پالیسی پر وہ ایک تسلسل کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم بار بار دیکھا گیا کہ بھائی جو پچھلی حکومتوں کی جو اچھی پالیسی ہوتی ہے، جب اس کا جو اس نے اپنائی ہوتی ہے، اگر ہم اس پہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ بھی اس پہ جو ہے نا فوکس کرے، اس کو کنٹینیو کرے، تو پاکستان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک اچھے کم وقت میں نا بہت بڑے اپنی خوشحال والی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیموکریسی پاکستان میں وہ معلوم ہے کہ اس میں اس قسم کی نا وہ ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے، اور یہ یہاں آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کی جو ہوتی ہے جو اچھے پروگرام اس کو وہ نہیں کرتی، سپورٹ نہیں کرتی، اس کو بالکل وہ نل کرتی ہے۔ جس طرح جب یہ امریکہ میں جتنے بھی اچھے پروگرام جو بائیڈن نے کیے تھے، اس پہ دستخط کیے تھے، اصلاحات کیے تھے، ان سب کو مسٹر ٹرمپ نے وہ جو ہے نا اپنے پیروں تلے دبا دیا۔ تو یہ نا ایک بہت ایک المیہ ہے ہمارے جو ڈیموکریسی کے لیے۔ چنانچہ ایک تو جو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس پہ جو کرپشن ہے اس پہ کم کر دے، جو سیاسی کشیدگی کم کر دے، ایک پولیٹیکل یہاں سے اسٹیبلٹی لے کے آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کے لیے بھی مطلب ایک چارٹر ہونا چاہیے۔ آپ نے جو اکانومی اس کو مطلب ڈیجیٹلائز کرے، اور جو سب چیز ہے اس میں جو ہے نا وہ اپنے محور میں لے کے آئے، جتنی بھی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، جو آئٹم ہے، جو انڈیویجولز ہے، ان سب کو جو ہے نا اس کے نیچے اس وہ جتنی کے نیچے امبریلا کے نیچے لے کے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ آگے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم وہ ڈسکس کریں گے ناظرین کہ وہ کون سے وجوہات کے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے IMF کے پاس بار بار جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاکستان نے 2024 سے ابھی 2026 تک تقریباً $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج لیا ہے، اور اس میں وہ ہر سال اس میں وہ ریویو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر IMF آتی ہے کہ جو قسطیں وہ جاری کرتی ہے 1 سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، تو وہ جو ہے نا بار بار اس میں نا وہ اس کو ریویو کرتی ہے، اب جائزہ لیتی ہے، پھر اس کو کچھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ ہر سال ہر سہ ماہی کی رپورٹ جب آتی ہے تو اس میں نئی وہ چیزیں شامل کرتی ہے، شرائط شامل کرتی ہے، اور اس طرح یہ جو نیا سال ہے اس میں تقریباً 15 نئے شرائط اور شامل کر دیے، جو کہ ٹوٹل 75 شرائط 2024 سے لے کے 2026 تک ہو چکی ہے، 2 سال کے درمیان۔ تو تقریباً یہ $7 ارب کے پیکج میں 75 شرائط، جو کہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال، غمگین صورتحال کی وہ نشاندہی بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو عوام کی قوت خرید ہے اس پہ بہت بڑا بول بن چکا ہے، اور عوام کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ خصوصاً یہ جو بجلی کی مد میں اس کو بہت زیادہ جو پیسہ وہ پے کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا جو بجٹ کا بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ ان کی جیبوں سے وہ بجلی کی مد میں جاتا ہے، انرجی کی مد میں جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ جس میں جو ہے نا وہ بچت کا جو رجحان جو ہے نا انکلینیشن ملان بہت کم پاکستان کی جو معاشرے میں ابھی جو پاکستان کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ جب زیادہ بل آئے گی ٹیکسوں کی شرح میں، کبھی دوسری چیزوں کی شرح میں، تو کیسے جو ہے نا وہ اس کو وہ کرے گا، پورا کرے گا۔ تو لہٰذا جو ہے نا یہ جو ہے نا IMF نے 75 شرائط تک یہ پہنچ گئی 2024 سے 26 تک۔ اب یہ وجوہات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان بار بار IMF کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ان بیلنس پیمنٹ، ٹھیک ہے، جو ادائیگیوں کا جو توازن ہے، جو عدم توازن ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری پاور ایکسچینج کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ادائیگی کے توازن بھی اس میں مطلب بگاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادائیگی کے توازن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ایکسپورٹ کرتے اس میں مطلب کیا آتا ہے، ایک گیپ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیسہ ہم کماتے ہیں، اور جو چیزیں ہم مطلب باہر سے منگوانے کے لیے جو پیسہ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں گیپ آ جائے، گیپ ذرا بڑھ جائے، یعنی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو کہ ہم وہ چیزیں منگوا سکیں، یا جو ہے نا ہمارے جو ہم نے پیسہ کمایا وہ سب کا سب جو ہے نا وہ باہر کی چیزوں کے منگوانے میں ہی سب ہو جائے، تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس کو ہم بولتے ہیں کہ عدم ادائیگی کے توازن۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے نا وہ امپورٹ مطلب منگواتے ہیں، جو تیل وغیرہ ہو گیا، جو پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہو گیا، خصوصاً جو ایران کی وار کی وجہ سے اب تو اس کی جو ہے نا وہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو یہ جو ہے نا پاکستان کی جو ادائیگی پہ توازن ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔
اور اس طرح جو پاکستان کی جو ترقی کا جو خواب ہے وہ جو ہے نا وہ کامیابی سے ممکنہ کرانے میں بھی نا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتی وہ تیل کی سپلائی بند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ادائیگی کا توازن ہے اس میں بہت بگاڑ آ چکا ہے پاکستان کے لیے اور دوسری کنٹری کے لیے بھی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے نا ہم جو ہے نا پھر وہ آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کی گردش میں چکر میں مطلب پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کا چکر بار بار لگا رہا ہے ہر حکومت 1950 سے لے کے اب تک 2026 تک۔ یہ بھی ہے نا ایک بہت بڑی ایک ہے۔ دوسرا جو ہے مالیاتی خسارہ، فسکل ڈیفسٹ ہمارے ہاں ڈیفیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے نا مالیاتی جو خسارہ ہے، ایک تو یہ کہ کچھ ٹیکسز کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ارریگولر ہے، ایک چیز پہ زیادہ دوسری پہ کم ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں جو مطلب کیا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہیں مگرمچھ ہے، جو پولیٹیشین وغیرہ جو بیروکریٹس ہے، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بہت کم سے کم جو ہے نا وہ شرح دیتے ہیں ٹیکس کی، یا بہت کم جو ہے نا وہ ٹیکس وہ بھرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ ان بیلنس ہے، مطلب اس میں بیلنس نہیں ہے، اور اس کو جو ہے مطلب نا وہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ جو ٹیکس ہے ان پہ ہم ریٹ بھی زیادہ بڑھائے، ان کی آمدنی کمائی بھی بہت ہے، تو اگر ہم جو ہے اس میں کریں تو ہم جو ہے نا وہ بآسانی کے ساتھ زیادہ ٹیکس کما سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے جو نچلے کا طبقہ بیچارے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم اس پہ زیادہ بوجھ کی شکل میں ڈالتے ہیں عوام پہ، ان کی جیبوں سے پیسہ جاتا ہے، جس طرح ریٹیل ٹیکس ہو گیا، گروسری ٹیکس ہو گیا، سیل ٹیکس ہو گیا، تو یہ نا پھر جو ہے نا یہ عوام پہ جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ان کو چھوٹ دیں، اس کو کم کر دیں، تو بہت حد تک جہاں ہم جو ٹیکسوں کی اصلاح ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو پاکستان کسٹمز ہو گیا، جو انکم ٹیکس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، انلینڈ ریونیو سروس، اس میں اگر ہم مطلب اس کی جو کرپشن ہے اس کو ٹھیک کر کے اس میں اصلاحات نافذ کرے، اس کی جو تنخواہ اس کو بڑھائے، تاکہ وہ جو ہے نا کرپشن کی طرف کم سے کم لے کے جائے، اس میں جو چوری ہوتی ہے بہار میں، وہ جو ادارہ ہے اس کو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو کے لحاظ سے، جو آپریشن کے لحاظ سے، اور اس میں کچھ کے لحاظ سے اس میں کچھ اصلاحات کے اس میں تقسیم کر دے، پاور کو تقسیم کر دے، تو ٹیکسوں کی جو شرح ہے اس میں کچھ جو ہے اصلاحات لے کے آئے، جو انکم ٹیکس ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا، اس میں اصلاحات لے کے آئے، جو کسٹمنٹری جیسے کی جو رپورٹ ہے، اور جو دوسری جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اپنی رپورٹیں دے رہے کہ بھئی کون کون جو آدمی ہیں وہ اس قسم کی وہ سرگرمیوں اس قسم کے کارروائی میں مصروف ہیں، جو کہ پاکستان کے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اپنے جو افسران ہوتے ہیں آپس میں ملی بھگت کے ذریعے۔ تو امید ہے کہ اگر سخت سزا دی جائے تو ہم جو ہے نا ان سے ہم وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مالیاتی خسارہ بہت زیادہ ہے، ٹیکس کی شرح بہت کم ہے، ٹیکس چوری ہوتا ہے، جو کرپشن ہوتی ہے بہار میں وہ بھی بہت زیادہ ہے، انکم ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، کسٹم ڈپارٹمنٹ میں، تو جو غیر قانونی طریقے سے جب چیزیں آتی ہے بارڈر کے ذریعے، پھر وہ ملک کی بڑی بڑی مارکیٹ وہاں یہ پھیل جاتی، ترقی کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ہے نقصان ہے۔ تو اگر ہاں تو یہ نا مالیاتی ادارہ میں خسارہ اور یہ جو ادائیگیوں کا عدم توازن بھی دونوں بڑی رکاوٹیں ہیں کہ ہم جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا کے پاس جانا پڑتا ہے یا پڑ رہا ہے۔ تیسرا جو یہ جو توانائی کا جو گردشی قرضہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاور سیکٹر میں جو ڈیٹ سرور ہے، اگر ہم اس کو کم کر دیں، ٹھیک ہے، بجلی کی چوری کم کر سکے، جو کہ وابڈا جو پاور سیکٹر میں جتنی بھی افسران کی وہ جو غفلت ہے، جو پری بجلی وغیرہ پاور وہ یوز کرتی ہے، اور وہ جو ان کے لیے ٹیرف پری مطلب بجلی ہے، ہم اس کو کم کر دیں، جو لائن لاسز اس کو کم کر دیں، دوسری قسم کی جو اصلاحات ہم پاور سیکٹر میں لے کے آئے، جو آئی پی پی سی وغیرہ جو ہے ہم وہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا معاہدے ختم کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنی سولر جو سسٹم کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اس پہ اپنی پاور کو جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائے، تو امید ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو گردشی قرضہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ آئی پی پی جو ہے ہمیں نا بڑی مہنگے دام جو ہے نا ہمیں وہ بجلی دے رہی ہے، اور ہمیں پھر وہ جو واپس وہ پیسہ ملتا ہے عوام کے ذریعے بجلی کے بلوں کے ذریعے تو بہت کم ہوتا ہے، یا تو وہ لائن لاسز میں جاتی ہے، یا بجلی چوری ہوتی ہے، یا مطلب وہ کچھ کنڈے لگا کے سسٹم وغیرہ ہوتی ہے، یا جو آپڈا جو پاور جو کمپنی ہے اس کی افسران میں مل بھگت کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے، یا ٹیکس جو وغیرہ جو بلوں کی قیمت میں اس کو بجلی چوری ہوتی ہے۔ تو یہ نا بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کم ریونیو مل جاتا ہے پاور سیکٹر میں، جس کے باعث پاکستان کو بار بار آنے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پھر جو یہ کہ جو بیرونی قرضوں کی واپسی بنا ہمیں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹ سروسز ہے
جو پیسہ ہمیں UAE نے امارات نے دیا تھا، ہم نے اس کو تقریباً واپس کر دیا $2-3 ارب کی جو رول بیک اس نے کی تھی پہلے. تو ایران کی وجہ سے کیا اکانومی خراب ہو گیا، بولے کہ بھیا ہمیں پیسہ واپس کر دو، تو ہم نے وہ پیسہ واپس کر دیا. تو یہ بھی نا پاکستان کے خزانے پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. پاکستان کے جو دوسرے ممالک کے دوست ممالک کے، سعودی عرب ہو گیا، جو دوسرے جو قطر کی وغیرہ ہو گیا، جو مڈل ایسٹ کی بڑے بڑے کنٹریز ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جو ہمارے خزانے میں جو ہے نا وہ کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، ریزرو رکھا ہوا ہے، تاکہ جو ہے نا IMF ہم کو پیسہ دے. کیونکہ انہوں نے شاید رکھی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ ریزرو ہوگی تب ہم جو ہے نا آپ کو نہیں دیں گے، تو نہیں دیں گے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ جس کے بعد نا ہم پھر ہمیں یہ جو پیسہ واپس کرنا پڑتا ہے ہر سال. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہے بوجھ ہے، جس کے باعث ہمیں نا IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. جو پیسہ انہوں نے واپس لے لیا، وہ پیسہ سعودی عرب نے جو ہے نا ہمارے عمران کے ساتھ مطلب جو ہے نا بات چیت کے ذریعے وہ جو رقم $2-3 ارب اس نے ہمیں اپنی طرف سے دیے. بولے کہ بھئی آپ کو مطلب مشکل حال میں کوئی مطلب پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ پیسہ ہم آپ کو دیں گے. چنانچہ سعودی عرب سے وہ پیسہ $3 ارب مل گیا، جبکہ UAE کے ساتھ نا یہ معاہدہ ختم ہو گیا، وہی سر انہوں نے اپنے پیسے نکال لیے پاکستان سے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نا پاکستان کو اپنا پیسہ جو ہے نا یہ جو ہے مطلب IMF سے جو ہے نا مطلب بار بار یہ معاہدہ کرنا پڑتا ہے. دوسرا پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس میں بہت ڈپسٹ آ رہا ہے. پاکستان کا جو مطلب جو تجارت ہے اس میں خسارہ بہت ہے، ایکسپورٹ کم میں ہماری اوئم کرنا پڑ رہا ہے، IMF کی طرف جانا پڑ رہا ہے. پھر کچھ موسمیاتی تبدیلی بھی آتی ہے، نیچرل کیٹاسٹروفی، ڈیزاسٹرز، پاکستان میں فلڈ آیا تھا، مطلب ارتھ آتی ہے. تو پھر نا یہ بھی نا یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں زیادہ بہت بن جاتی ہے، اور اس کے لیے مطلب کچھ پیسہ چاہیے، کچھ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، امدادی پہنچانے کے لیے، امدادی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں کچھ امداد پہنچانا پڑتا ہے ایڈ کی صورت میں. تو بھی ذرا اس کو زیادہ مطلب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بھی نا پوری اکانومی کو بھی نا یہ اندر سے نا وہ کھا جاتی ہے. چنانچہ حکومت کی کوشش کی وہ ان سے نکلے کہ IMF کے جو قرضوں کی جال سے، لیکن بار بار جب یہ صورتحال موسمیاتی تبدیلی آتی ہے، اس نتیجے میں جو کنسیکوینس نتائج آتے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ پاکستان کا جو خواب ہے یہ وہ جو ہے نا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ اس کے لیے پھر ہمیں پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسرا پاکستان میں نا یہ مہنگائی بھی بہت ہے، عالمی بحران کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کی جو کرائسس ہے، جو وار ہے، یہ بھی صورتحال نے بہت زیادہ بری اثرات مرتب کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جو ادائیگی کا جو بل ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ہم جو ہے نا پہلے تیل مطلب $90 $95 فی بیرل منگواتے تھے، اب جو ہے نا $110-115 تک پہنچ گیا ہے، جو کہ تقریباً کئی 300 ملین ڈالر تک کہ نا ہمیں مزید جو نا پیسہ ہر مہینے مطلب پے کرنا پڑے گا. یہ تقریباً ایک سال میں کئی ارب جو ہے نا وہ ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، 15-20-30 ارب روپے بنتے ہیں، جو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک ہے ایک ادائیگی ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو کہ پاکستان کی ادائیگی پر بہت بڑا بوجھ ہے. اگر یہ ایران جو کرائسس ہے اگر یہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، یہ جو اپنے ہرمز کی بندش بھی ختم ہو جائے، جو نیو بلاکیڈ بھی ختم ہو جائے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کامیاب ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تب جا کے جو ہے یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. تو پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. یہی وجوہات ہے اس کی وجہ باعث ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑتا ہے. میرے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی، امید ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.